مجھے اور آپ کو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے اس عظیم دین کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ دعا فرمائیں جب تک میں اور آپ اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی دین پر قائم و دائم رکھے۔ جب میرا اور آپ کا وقت پورا ہو جائے تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ میرے ایمان والے بزرگوں، یہ مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلو میرے اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بلکہ ہمارے 24 گھنٹے کے جتنے بھی لمحات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزرنے چاہیے۔ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ تو ایک اتھاہ سمندر ہے، اس کی گہرائیوں کو تک کون جا سکتا ہے؟ تاہم ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اصل تو سیرت کو اپنانا ہوتا ہے، تب جا کر میں اور آپ کامیاب ہیں۔ اگر ہماری زندگی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو وہ زندگی کیا زندگی ہے، وہ جینا کیا جینا ہے؟ جو زندگی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، کوشش کریں میں اور آپ کہ ہماری یہ مختصر سی جو زندگی ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کے بتائی ہوئی ہدایات اور آپ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق گزرے۔ جب تک میرا پیغمبر اس دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور تھا، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پھر اس کا نقشہ چینج ہو گیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، اور ایسی تبدیلی آئی کہ جو تبدیلی صرف انسانوں کے جسموں تک محدود نہیں تھی بلکہ سب سے پہلے ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں میں آئے جو لوگ صرف یعنی چھوٹی سی بات پر 300 سال تک جن کی لڑائیں چلی اور قتل و غارت کی نوبت آئی ہے، تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں۔ بات کیا تھی؟ یعنی معاشرہ کیسا تھا؟ ایک کا جانور دوسرے کے کھیت میں چلا گیا جس سے لڑائی اتنی بڑھی کہ برسوں تک چلتی رہی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کا معاملہ آیا رکھنے کا،
اس وقت کفار قریش، کفار مکہ، آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے کیسا کام کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں، مورخین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی حکمت عملی سے اس وقت یہ کام نہ کرتے تو 300 سال تک وہ لوگ لڑتے رہتے اسی بات پر، چونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ ہمارے حصے میں آئے، یعنی یہ شرف ہمیں ملے۔ ہر قبیلے کی یہ یعنی ان کی خواہش تھی، تمنا تھی۔ اب چودھری لوگ اپنی خواہش رکھ رہے ہیں کہ یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے، قریش کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب سے اعلیٰ تو ہم ہیں، یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے۔ یعنی قتل و غارت تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی سے اس کام کو ایسے کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں، چونکہ آپ کو پورا مکہ امین تسلیم کرتا تھا، نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق مانتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے مان لیا، چودھریوں نے بھی مان لیا، قریشی نے بھی مان لیا، سب نے کہا کہ آپ کا فیصلہ بہترین ہے، ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اتفاقاً یہ تو ایسا ہونا ہی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون آ سکتا تھا حرم میں؟ تو جب صبح ہوئی، صبح کو جب وہ لوگ آئے تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں موجود تھے۔ آپ نے اس وقت فیصلہ کیسے کیا؟ ایک چادر لائی، اس پر حجر اسود کو رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ چادر کے 4 کونے ہیں، ہر قبیلے والا سردار آ کر کونے کو پکڑ لے۔ کیا حکمت عملی تھی، اللہ اکبر! تمام قبیلوں کے سردار آگے آئے، اس پر سب کا اتفاق تھا، سب نے چادر کو کونوں سے پکڑا۔ جب حجر اسود کو دیوار کے قریب نصب کرنا تھا، وہاں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیا، ان کی برسوں کی لڑائی کو ختم کر دیا۔ تو یہ انقلاب تھا۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئے تھے معاشرہ کیسا تھا، اور جب آپ تشریف لے آئے تو معاشرہ کیسا ہو گیا؟ تو تبدیلی کیسی آئی؟ وہ لوگ دیکھیے جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، جن کو بکری چرانی نہیں آتی تھی، یعنی ان کو گوار کہا جاتا تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر محنت کی ہے، انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے گلے سے لگایا ہے، پھر جب ان کی تربیت ہوئی ہے، شاعر نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ ہادی کیسے بنے؟ پوری دنیا میں دین پہنچا، صحابہ کے ذریعے تو پہنچا نا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت اسلام صرف 9.5 لاکھ مربع میل تک پہنچا تھا۔ دنیا کا، پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے یہ 1,20,00,000 مربع میل ہے، اس سے زیادہ بھی ہوگا۔ اس میں سے صرف 9.5 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچا تھا۔ تو قرآن نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کا جو دین ہے دنیا کے تمام ادیانوں پر غالب آئے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، آپ کا دین تمام دینوں پر، ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ قرآن نے تو پیشن گوئی دے دی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے چلے گئے، ابھی 9.5 لاکھ مربع میل پر اسلام پہنچا تھا۔ بعد میں صحابہ نے، چونکہ صحابہ کو بنا کر گئے تھے، کیسی تبدیلی آئی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟
اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، وہ انقلاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے، حالانکہ دنیا میں اور بھی لوگ انقلاب لانے والے تھے۔ ابراہیم لنکن نے بھی انقلاب برپا کیا تھا، اس نے 7 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور بھی کتنے ہیں، نیپالین نے بھی انقلاب لایا، لیکن اس نے بھی لاکھوں لوگوں کو قتل کرایا۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں انقلاب لایا، کوئی قتل نہیں ہوا، یعنی نہ حق کسی کا قتل نہیں ہوا۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تو کبھی دفاع کے لیے، ہمیشہ دفاع کے لیے اٹھا ہے، انتقام کے لیے تو کبھی اٹھا ہی نہیں۔ تو انقلاب تھا یہ، جہاں پوری دنیا میں آیا۔ وہ لوگ جو یعنی جن کی حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں ایسی تبدیلی لائی۔ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کچھ تڑپ رہے ہیں، ایک شخص پانی کا مشکیزہ لے کر گزرتا ہے، اس کو آواز آئی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجیے۔ جب وہ اس کو پانی پلانے کے لیے گیا، دوسرے نے آواز دی کہ میں بھی پیاسا ہوں۔ اس نے اپنے اوپر اس بھائی کو ترجیح دی کہ اس کو پلاؤ۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا ہے، تیسرے کی طرف سے آواز آئی کہ میں بھی پیاسا ہوں، مجھے بھی پلانا۔ دوسرے والے نے اپنے اوپر تیسرے کو ترجیح دی کہ اس کو پلائیے۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا ہے، وہ دم توڑ چکا تھا۔ اب جب واپس دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی دم توڑ چکا تھا۔ واپس جب پہلے کے پاس آیا، وہ بھی دم توڑ چکا تھا۔ ایک گھونٹ پانی کی، ایک قطرہ پانی کا کسی نے نہیں پیا، بلکہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ یہ کیا تھا؟ یہی تو تبدیلی تھی۔ یہی لوگ جنہوں نے یعنی ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق کے اندر جانا گوارا نہیں کیا، اپنے اوپر دوسرے بھائی کو ترجیح دی، یہی لوگ کچھ سال پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ یہ تبدیلی تو تھی۔ اور 1,00,000 کم و بیش 44,000 صحابہ کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آ جانا، یہ تو تبدیلی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ عورت کی کیا عزت تھی معاشرے میں، اس کو تو شو کیسوں میں رکھا جاتا تھا، لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے عورت کو وہ مقام دیا۔ میری مائیں بہنیں، ان کی آبرو کا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا، اتنا خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا، حالانکہ آپ کے آنے سے پہلے معاشرہ کیا تھا، یعنی عورتوں کو بازار میں سر عام نیلام کیا جاتا تھا، ان کی عزتوں کو لوٹا جاتا تھا، لیکن پیغمبر نے آ کر وہ مقام دیا۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا، اگر کسی کی نظر غیر محرم پر اٹھتی ہے، اللہ ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے کل قیامت کے۔ اگر بد نگاہی سے کسی کی نظر کسی غیر محرم پر اٹھتی ہے، یہ مقام دیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آپ کی جو ازواج مطہرات تھی، 11 تھی، 11 میں سے 10 بیوہ تھی۔ یہ مقام ہی تو تھا، صرف نکاح میں نہیں لایا، بلکہ نکاح میں لا کر پوری امت کی ان کو ماں بنا دیا۔ یہ تبدیلی ہی تو تھی۔ عورت کو مقام کس نے دیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت، یعنی آپ کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ میں اور آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے۔ وہ محبت نہیں ہے جس میں صرف زبانی جمع خرچ ہو۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ مجھے کہیں کہ ہمارا یہ کام ہے، آپ کو ہمارے اس طریقے کے مطابق چلنا ہے، میں کہوں نہیں صاحب، آپ کا یہ طریقہ میں نہیں اپناتا ہوں۔ مجھے محبت ہے لیکن آپ کے طریقے کو اپنا نہیں رہا ہوں، وہ محبت نہیں ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے۔
اگر آپ کے طریقوں کے مطابق میں چل رہا ہوں، آپ کے اشاروں پر چل رہا ہوں، تو مجھے آپ سے صحیح معنی میں تعلق ہے۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے۔ اس وقت دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی، قرآن اترا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو برباد ہو جائے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو، یعنی پیغمبر کی شان میں مجھے اور آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، ہمیں اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ ہمیں اسلامی کردار پیش کرنا ہے ان کے سامنے۔ وہ تو ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کا درس دے کر گئے؟ آپ کے آخری جملے کیا تھے؟ آپ نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا امت کو مخاطب کر کے کہ میری امت کل قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہیں کرنا، میری امت کل قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہیں کرنا۔ کیا مطلب تھا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو تم وہ اعمال لے کر آؤ، جب تمہارے اعمال وہاں میرے سامنے کھلے تو مجھے شرمندگی ہو۔ اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، ہمیں کیسے بننا ہے؟ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتلا کر گئے ہیں؟ کون سا طریقہ دے کر گئے؟ ہماری زندگی ذرا ہم دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم۔ وہ بھی تو لوگ تھے، یعنی جن کے کفار مکہ کتنے مخالف تھے، اتنی مخالفت کی ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک حبشہ کی طرف ہوئی ہے، ایک مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی ہے۔ دیکھیے ایک آدمی جب کسی سے تنگ آ جائے وہ اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں دور چلا جاتا ہے۔ اب ستم ظریفی دیکھیے، وہ لوگ مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی تکلیف کی وجہ سے۔ اب وہ اپنا کام کرتے، یہ اپنا کام کرتے، لیکن ان سے رہا نہ گیا، یہاں سے حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا، وہاں جا کر اس کو کہا، ان مکہ کے سرداروں نے، آپ ان لوگوں کو اپنے یہاں پناہ نہ دیں۔ کہا کیوں نہ دیں اس کو؟ یہ کہتے کیا ہیں؟ ابو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اپنا مدعا بیان کیا، وہاں کفار لوگ کہنے لگے، یہ سردار کہ آپ ان کو یہاں پناہ نہ دیں۔ کہا بھئی کیوں نہ دیں؟ کہا یہ لوگ یہ درس کیا دیتے ہیں؟ ان کا درس یہ تھا آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، آپس میں محبت سے رہو، بتوں کو مت پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کہ یہ تو آپس میں جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے ایمان والے بزرگوں، وہ تو صحابہ تھے، ہمارے اسلاف نے بھی یہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ یعنی دیکھیے کتنا ستایا جا رہا ہے۔ وہاں پہنچ کے حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، انہوں نے کہا میں ان کو اپنے یہاں پناہ دوں گا، میں ان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ تو نجاشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ آخری وقت میں انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملوں گا، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب اس نے مکہ کا ارادہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب اس نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں گا، لیکن مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جب نجاشی کا انتقال ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ آپ نجاشی کا جنازہ پڑھیں۔ اب دیکھیے نجاشی حبشہ میں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو ہے۔ اے اللہ، میں کیسے اس کا جنازہ پڑھوں؟ وہ تو میرے سامنے نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی زمین اس کو سکیڑ دیا تھا، جتنے پردے تھے وہ سب کو ہٹا دیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نجاشی کا جنازہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ معجزہ تو ہے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ یعنی آپ تو عالمی نبی تھے، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں آپ، اور نبیوں کے بھی نبی ہیں آپ۔
रसूलों के भी नबी हैं आप, जमादात, हवानात, नबातात, हवानों के भी तो नबी हैं। जब तो ऊंट ने आकर शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरा मालिक काम बहुत ज्यादा लेता है और खुराक बहुत कम देता है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये ऊंट क्या कह रहा था? कहा ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा था। तो हवानों के भी आप नबी हैं। जिन दरख्तों के पास आप जाते हैं, आज भी मक्का में एक पहाड़ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत नहीं मिली थी, जब भी आप उस पहाड़ के पास से गुजरते थे वो झुक कर आपको सलाम करता था। वो पहाड़ आज भी मौजूद है। यानी आपकी नबूवत का एतराफ तो पहाड़ों पत्थरों ने भी किया। वो अबू जहल ने जो सवाल किया था कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं बताऊं तुम्हारी मुट्ठी में क्या है या तुम्हारी मुट्ठी वाली चीज बताए कि मैं कौन हूं? कहा ये तो और ज्यादा आपकी यानी नबी होने की वाज़ेह दलील है। उसने इतना कह नहीं था, उस कंकरी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने फेंक दी उस कंकरी को, कहा तू भी नबी का कलमा पढ़ रही है। तो कंकरों ने भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की शहादत दी है। तो मेरे ईमान वाले बुजुर्गों, यानी गैरों ने भी आपकी यानी नबूवत को माना है, हाँ ईमान नहीं लाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने उनको रहमत बनाकर भेजा। तो मैं और आप उसी पैगंबर के नाम लेवा हैं। तो आखिरी बात जो मुझे आपसे अर्ज करनी है, मेरे ईमान वाले बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात मुझे और आपको देकर गए हैं, यानी हम ये देखें हमारी माशरत, हमारी तिजारत, हमारा उठना बैठना, हमारा रहना सहना, हमारा बोल चाल, ये सारी चीजें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक हो। आपने तो हमेशा यानी गैरों को भी अपना माना है, यानी दुश्मन को भी अपना माना है। ये बात गलत है। आजकल बहुत सारी चीजें मीडिया ने फैलाई हैं कि भाई जिसका कोई दुश्मन ना हो वो शख्स मुनाफिक है। अल्लाह बिल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन तो सबके होते हैं, लेकिन मुझे और आपको जिंदगी ऐसी बसर करनी है कि सब अपने बने। नफरतें तो बहुत हैं, हमें दुनिया में नफरतें नहीं फैलानी है, हमें यकजियत का यानी इत्तिहाद का, यकजियत का दर्स देना है, आपसी इत्तिफाक का, आपसी मोहब्बत का। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त तक हमेशा आपका यही तालीमात रही हैं कि आप उम्मत को जोड़ने की कोशिश की। इस वक्त उम्मत फिरकों में बट गई है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनी इसराइल के जो फिरके बने हैं, मिशकात की रिवायत है, बनी इसराइल के इख्तलाफात की वजह से 72 फिरके होंगे, लेकिन पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 के 72 जहन्नमी है, सिर्फ एक फिरका नाजिया है। वो कौन सा फिरका है? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों पर चले, वो फिरका कामयाब है। चूंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना सहाबा की जिंदगियों से हमें मिल रहा है। सहाबा की पूरी जिंदगी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजरी है। यही वजह है आपने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम उनमें से जिसकी भी इक्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। तो बनी इसराइल के 72 फिरके, पैगंबर फरमा रहे मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। वो कौन सा होगा? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीकों पर चलेगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके क्या हैं? ये कुरान मैंने पहले भी अर्ज किया है, याद रखें हमें जहन्नुम में डाला नहीं जाएगा, मैं और आप जहन्नुम में हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात अर्ज कर रहा हूं, जहन्नुम में है मैं और आप। जहन्नुम कहाँ है? जन्नत तो आसमानों में है, जन्नत तो ऊपर, जहन्नुम ऊपर नहीं है। क्योंकि जब क़यामत बर्पा होगी आसमान टूट पड़ेगा, इज़्ज़त समाउन फतरत, इज़्ज़त समाउन शक्कत, तो ये सारी चीजें, सितारे, सूरज, चांद टूट कर कहां गिरेंगे? ये समंदर हो जाएगा, जहन्नुम में जाकर गिरे सब कुछ। तो इसलिए जहन्नुम में मैं और आप पहले से हैं। हाँ, इस जहन्नुम से मुझे और आपको निकलना है। निकलने का तरीका क्या है?
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ایک رسی آسمانوں سے نیچے ڈال دی ہے جہنم تک، اس رسی کو مجھے اور آپ کو پکڑنا ہے. وہ رسی ایسی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، ہاں اگر مضبوطی سے نہیں پکڑا چھوٹ جائے گی. وہ رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ رسی اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو جب اللہ یعنی قیامت برپا ہوگی اس رسی کو کھینچیں گے، جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوگا سب کے سب اس رسی کے ساتھ اوپر چلے جائیں گے. باقی جتنے لوگ یعنی جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا ہوگا ان کے ہاتھوں سے یہ رسی چھوٹ جائے گی، جہنم میں وہ پہلے ہی سے ہیں. تو اس لیے میرے ایمان والے بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں اور آپ زندگی بسر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.